نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ ناظرین کرام، گزشتہ گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک مسلمان کے لیے رب کی طرف سے مرتب کی گئی فوجی مشقیں اس کے لیے تقوی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تربیت کے یہ عوامل یعنی مراسم عبودیت اجتماعیت کے لیے کیسے معاون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی طرف نظر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انفرادی نماز کو قطعی طور پر پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو روایت کرتا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 544، آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو یہ ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ بس تم جماعت کو لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو گلے سے الگ ہو۔ یہاں جماعت سے مراد نماز با جماعت ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1472 نمبر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ وہ کس انداز میں ہمیں اجتماعی سکھاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ تو کوئی فرد بھی رکھتا ہے، اپنے لیے رکھتا ہے، اس کی ذات کی حد تک رہتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ روزے سے صرف تقوی ہی مطلوب نہیں ہوتا۔ تقوی ہی مطلوب ہوتا تو کہہ دیا جاتا کہ پورے سال کے 30 روزوں کی گنتی پوری کر لو، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ روزوں کو رمضان کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، وہ چاہے پاکستان میں رہتا ہو یا امریکہ میں، وہ چاہے سعودی عرب میں رہتا ہو یورپ کے کسی ملک میں، چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو یا بر اعظم افریقہ میں، وہ آسٹریلیا کا رہنے والا ہو یا روس کا، غرض جس ملک کا بھی رہنے والا اگر امت مسلمہ سے اپنے رشتے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں 30 روزے پورے کرے۔ اور اگر کسی نے شرعی عذر کے بغیر ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے ساری عمر بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے چھوڑے ہوئے ایک روزے کا ثواب بھی نہیں پا سکتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حج ہم دیکھتے ہیں تو نام اجتماعیت کا ہے، ایک کھلی اجتماعیت جس کا کافر بھی اقرار کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں تمام مرد حجاج ایک ہی لباس پہن نظر ہمیں آتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی محمود ہوتا ہے اور نہ کوئی ایاز، اس میں نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے نہ مزدور۔ مینا کہ ہم 5 دن دیکھتے ہیں سب کا قیام وہیں خیموں میں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ کوئی فرد سال کے 364 دن عرفات میں بیٹھا رہے، وہیں سوئے، وہیں جاگے، وہیں کھائے، وہیں پیے، لیکن صرف 9 ذی الحجہ کو وہ عرفات میں موجود نہ ہو تو مجھے بتائیے کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ یقیناً طور پر آپ سب اس سے متفق ہوں گے کہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس کا حج کب ہوگا؟ کہ جب وہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرے گا۔ لیکن صرف اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کو اس کی رات سردی ہو یا گرمی سارے کے سارے وہ کھلے میدان کے تلے مزدلفہ میں پڑے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ اجتماعیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طرح حج کے اور ارکان دیکھتے چلے جائیں ہم تو ہم کو نظر آئے گا کہ حج ایک ہمیں اجتماعیت کی تربیت دے رہا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی طرف اگر جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ میں اجتماعیت کہاں ہے؟ زکوٰۃ یاد رکھیے کہ یہ ایک انفرادی فعل ہی نہیں کہ جب تک ایک فرد نکال کر ایک دوسرے فرد کو نہ دے، تو گویا کہ 2 افراد کی اجتماعیت کم سے کم تو اس میں جمع ہو گئی۔ لیکن افضل یہ ہے اگر واقعی زکوٰۃ کے احکامات پر جائیں تو افضل یہ ہے کہ حکومت اسلامی ہو اور زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہو تاکہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اسی اجتماعیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
جب منکرین زکوٰۃ کا فتنہ نے سر اٹھایا تو یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ اس سے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ اور آپ نے ایسا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ہر فرد جنہوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ دینے سے، وہ زکوٰۃ بخوشی اپنے دینے جو ہے وہ اسلامی ریاست میں جمع ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تربیتوں پر ہمیں پورا اترنے والا بنائے، ہمیں وہ متحد کر دے، ہمارے اندر سے وہ بریلویت، وہ دیوبندیت، وہ شافعیت، وہ حنفیت، وہ سب نکال دے اور ہمیں قرآن کی زبان میں ایک مسلم بنا دے۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔